صاحب اگر خدا نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو کیوں پھر اپنے محبوب کی احادیث کو لوگوں کی یادداشت اور ارادوں کے تغیرات کے مرہون منت چھوڑ دیا؟ اگر ہم کسی روایت پہ ذوف کا حکم لگاتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ محدثین اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے، اور بخاری میں ہے یا مسلم میں روایت آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ محدثین کے فہم میں جو ہے نا وہ کمی رہ گئی ہے، تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت ایک پورے 1000 سال تک ایک حدیث کو دین کے طور پر لیتی رہی ہے، لیکن آج کا ایک نیا محقق اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ دین نہیں ہے؟ یا یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر لوگوں نے پھر حدیثیں گھڑنا بھی شروع کی، اور بڑے پیمانے پر یہ کام بھی ہوا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں باتیں ایسی تھیں جو لوگوں نے گھڑیں اور گھڑ کے بیان کر دی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک صاحب تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی بعض روایتیں گھڑنا شروع کر دیں کہ آپ قرآن کی فلاں سورہ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو یہ اجر ملے گا، فلاں سورہ پڑھیں گے تو یہ اجر ملے گا۔ محدثین نے ان کو ڈھونڈ نکالا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو انہوں نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کی طرف زیادہ التفات نہیں ہے، لوگ حدیث زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے قرآن کے فضائل کی روایتیں تو گھڑنا غامدی شروع صاحب کر دی۔ کس جیت کی جب کمپائلیشن مکمل ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے حدیث کو محفوظ کرنا شروع بیان کرنا شروع کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کے مطابق وہ قوم فلاح نہیں پا سکے گی جو اپنے حکمران ایک عورت کو بنا سکے، تو کیا عورت اقتدار کو نہیں سنبھال سکتی؟ دین ہمارے پاس قرآن اور سنت کی روشنی کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن تو ایک اتھینٹک بک ہے، ہر مسلمان اس پہ بلیو کرتا ہے، لیکن سنت کی وہ کون سی بک ہے جس کو زیادہ سے زیادہ اتھینٹسٹی دی جا سکتی؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اسلام میں حدیث کا مقام جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر قرآن مجید تا قیامت مکمل ہدایت ہے تو پھر اسلامی فقہ کے ماخذ میں حدیث کو کیوں شامل کیا جاتا ہے، کس طرح ایک حدیث کے مستند یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کون کرے گا، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اور پھر یہ کہ آخر صحائح ستہ کی تدوین سے قبل بھی کیا مسلمان معاشرے میں احادیث کا اتنا رواج تھا جتنا کہ اب ہے، اور پھر ہم غامدی صاحب کی مدد سے کچھ ایسی احادیث کی صحت اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے جن کو سیاق و سباق میں سمجھے بغیر مسلمان معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہو سکتا ہے۔ غامدی صاحب، اسلامی معاشرے میں حدیث کی تدوین کا آغاز کب ہوا اور اب اسلامی فقہ میں حدیث کا کیا مقام؟ یہ حدیث کی جو کچھ بھی اہمیت ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر و تصویب کی روایت کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں کیا مقام ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جان لیں گے تو پھر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کی تدوین کیسے ہوئی اور اس کی تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی ذات والا صفات دین کا تنہا ماخذ ہے، یعنی دین کا تنہا سورس اب آپ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ جس چیز کو آپ اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے دین قرار دیں گے وہی دین ہے، اور جس چیز کو آپ کی سند حاصل نہیں ہے اس کو دین کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے دیا، اللہ تعالیٰ کی تائید سے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت اگر آپ سمجھ لیں بہت اچھی طرح سے تو یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ ہمیں دین دیں یا دین کے بارے میں کوئی بات کہیں یا دین پر آپ عمل کریں اور اس کو لوگ دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ معمولی شخصیات جن کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں ان کی ایک ایک ادا کو لوگ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قول، فعل، تقریر، تصویب تینوں کی روایت شروع ہو چکی تھی۔ یعنی کسی نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا جو آپ پر طاری تھی، کسی نے بات کرتے دیکھا، کسی نے کوئی کام کرتے دیکھا، آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، لوگوں نے ان سب باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں قرآن لکھا جا رہا تھا،
جب قرآن لکھا جا رہا تھا اور قرآن حفظ کیا جا رہا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کا اختلاط نہ ہو۔ اس لیے پہلے مرحلے میں تو لوگوں کی زیادہ توجہ اسی پر رہی کہ قرآن کو محفوظ کر لیا جائے۔ جب قرآن کی حفاظت کے بارے میں لوگ مطمئن ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں لکھنا بھی شروع کر دی، اور یہ بڑی فطری چیز ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی کہیں زیادہ احتیاط کے ساتھ، کہیں فراخ دلی کے ساتھ وہ باتیں بیان کرنا شروع یعنی کر قرآن مجید کی جب کمپائلیشن مکمل ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے حدیث کو محفوظ کرنا شروع بیان کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کسی نے زبانی بیان کرنا شروع کر دیا، کسی نے کہیں لکھ کے کسی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے بڑی فطری چیز ہے، یعنی اس کے بارے میں کسی فنی بحث کی ضرورت نہیں ہے، فطری طور پر ایسے ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں اور میں نے کوئی بات سنی تو میں آپ کو نہ بتاؤں، آپ مل کے آئے ہیں اور آپ مجھے نہ بتائیں۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے باری مقرر کر لیتے تھے کہ آج تم جناب کی مجلس میں جاؤ گے اور جو باتیں سنو گے وہ مجھے بتا دو گے۔ خود سیدنا عمر جیسے جلیل القدر شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی زمینوں کی نگہداشت کے لیے مجلس میں جب حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو کسی نہ کسی کو مقرر کر دیتے تھے کہ وہ آپ کی باتیں آپ تک پہنچاتا رہے۔ تو اس وجہ سے جس چیز کو حدیث کہا جاتا ہے، چونکہ حدیث کا ایک لفظ ایسا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے، تو بڑی غرابت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سننے والا، دیکھنے والا اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے؟ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ ہم سب حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقل بذات دین دیا ہے ہمیں، اس دین کو دینے کے لیے دو صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے، دوسرے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو دیا اور اس طرح ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ مستقل بذات دین ہے جو قرآن کے علاوہ آپ نے دیا، اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث کا جہاں تک تعلق ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا ریکارڈ ہے، علم اور عمل کا ریکارڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہیں قرآن کی کوئی آیت آپ نے پڑھ دی، وہ کسی نے بیان کر دیا کہ حضور نے فلاں موقع پر قرآن کی آیت پڑھی تھی، کہیں کسی سنت کی تشریح وضاحت کر دی، وہ بھی بیان ہو گیا، کہیں کسی سنت پر یا قرآن کے کسی حکم پر لوگوں نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، اس کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سوانح اس میں بیان ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان ہو جاتے ہیں، آپ سے ملنے والے لوگوں کی گفتگویں اس کے ریکارڈ میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ تاریخی ریکارڈ ہمیشہ پہلے مرحلے میں ایسے ہی محفوظ ہوتا ہے، یعنی کسی آدمی کو پہلے مرحلے میں یہ خیال نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی شخصیت کے قریب رہنے والوں کو بھی، کہ وہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جائے۔ پہلے مرحلے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ بات سنیں گے، زبانی بیان کر دیں گے، میں آپ سے بیان کروں گا، آپ مجھ سے بیان کریں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا اس کو محفوظ کر لیا جائے، کہیں یہ چیزیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اب اس کو محفوظ کرنے کا عمل بھی انفرادی طور پر شروع ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ عمل بھی شروع ہو گیا، اور اب تو بعض محققین نے ایسے صحیفے دریافت کر لیے ہیں جو بالکل ابتدائی زمانے میں بلکہ صحابہ کرام میں سے بعض نے مرتب کر دیے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے کچھ کتابیں مرتب کرنا شروع کر دی، جس میں امام مالک کی موطا کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور امام مالک نے یہ موطا جو ہے یہ پہلی صدی کے اندر اندر ہی مرتب کر دی تھی۔ 20 لوگوں نے ان سے سنی، پڑھی، ان کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب گویا کتابی صورت میں تدوین کا عمل شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا ہے کہ جس کے اندر اس کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہونا شروع ہوئے۔ وہ کیوں پیدا ہونا شروع ہوئے، بات آگے بڑھے گی تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ ہم صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی کے مطابق وحی کی 3 اقسام ہیں: قرآن مجید، حدیث قدسی اور حدیث نبوی۔ اگر وحی کی پہلی قسم غیر متغیر ہے تو وحی کی باقی 2 اقسام میں کیوں تغیرات پائے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس کو آپ صرف وحی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کے طور پر نازل کیا، اس کو محفوظ کیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہم تک پہنچا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن قرار دیا، اس کو میزان قرار دیا، اس کو ترازو قرار دیا، اس کے بارے میں کہا یہ کسوٹی ہے جس پر ہر چیز پرکھ کر دیکھی جائے گی، اس کو ایک فیصلہ کن حیثیت دی۔ قرآن کا مقام اور اس کا مرتبہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ آپ پر وحی کیوں نہ آتی؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، آپ کی حیثیت کوئی ہر کارے کی تو نہیں تھی کہ قرآن پہنچا کے چلے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت تھی، آپ کو بہت سی ہدایات دینا ہوتی تھی، آپ قرآن کے بارے میں کوئی بات کہتے تھے، آپ کسی چیز کی وضاحت کرتے تھے، آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق کوئی اقدام کرتے تھے۔ خود قرآن نے 20 مثالیں دی ہیں کہ جس میں حضور کی ذاتی زندگی کے بارے میں اللہ کی وحی آپ پر آئی۔ بیویوں کا ایک معاملہ ہوا جس کو قرآن نے اشارتاً بیان کیا ہے، پوری بات نہیں بیان کی، جس میں خود حضور نے اپنی بیویوں سے یہ کہا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے تو اس علیم و خبیر نے بتا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے،
قرآن مجید کے بارے میں جو آدمی ادنا طریقے سے بھی اس کو پڑھتا ہے، یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس سے مختلف ترتیب سے ہمارے پاس ہے۔ یہ جو مختلف ترتیب ہے یہ ظاہر ہے کہ جبریل امین نے آ کے بتائی اور اس کے مطابق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا، وہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو وہی پیغمبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے اوپر وحی آتی ہے، وحی کی اقسام طے کرنے کا ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ صاحب یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جی آپ پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کے مطابق وہ قوم فلاح نہیں پا سکے گی جو اپنے حکمران ایک عورت کو بنا سکے، تو کیا عورت اقتدار کو نہیں سنبھال سکتی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے، اس روایت کے بارے میں بہت سی بحثیں ہیں۔ کچھ بحثیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق روایت کے بیان سے ہے، کچھ بحثیں ایسی ہیں جو فہم سے ہیں۔ مثال کے طور پر دو نقطہ نظر کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں کوئی اصول بیان کیا گیا ہے عورتوں کی قیادت کے بارے میں یا عورتوں کی حکومت کے بارے میں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک خاص واقعے پر تبصرہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ پران دخت کو حکمران بنا دیا گیا ہے، تو آپ نے اس قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ اس قوم کی طرف ایک تبصرہ ہے تو اس کی نوعیت پھر کسی مستقل حکم کی نہیں ہوگی، اور اگر یہ اس قوم کی طرف تبصرہ نہیں ہے بلکہ ایک اصولی حکم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جائے گی کہ عورتوں کی امامت نہیں ہو سکتی۔ تو میں پہلی نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں، جو لوگ دوسرے نقطہ نظر درست سمجھتے ہیں ان سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے مطابق مشرکوں کی ہجو یعنی ان کی انسلٹ کرنا جائز ہے، تو اس صورتحال میں کیا مسلمانوں کو ڈنمارک والوں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں صحیح بخاری کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، اصل میں قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ میں اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنے رسول کو بھیجتے ہیں تو وہ اللہ کی حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو اسی دنیا میں اس قوم پر یا اس کے مخاطبین پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب دو صورتوں میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ اس قوم کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، جیسے قوم نوح مٹا دی گئی، قوم سمود مٹا دی گئی، قوم عاد مٹا دی گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم پر رسول کے ساتھیوں کو ایسا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو محکوم بنا لیتے ہیں یا غلام بنا لیتے ہیں، یعنی یا غلامی کی سزا دی جاتی ہے اور یا موت کی سزا دی جاتی ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، چنانچہ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دو قوموں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ فیصلہ سورہ توبہ میں سنایا گیا ہے۔ مشرکین کے لیے موت کی سزا تھی اور ان کو دے دی گئی۔ ان میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی ماندت پر اصرار کیا ان کو یہ سزا مل گئی۔ اور اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ محکوم بنا کے رکھے جائیں گے۔ اسی کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، اس کا مجھ سے، آپ سے اور آج کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ دین ہمارے پاس قرآن اور سنت کی روشنی کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن تو ایک اتھینٹک بک ہے، ہر مسلمان اس پہ بلیو کرتا ہے، لیکن سنت کی وہ کون سی بک ہے جس کو زیادہ سے زیادہ اتھینٹسٹی دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو قرآن اور سنت ہیں دونوں کے دونوں ہمیں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملے ہیں۔ مسلمانوں کے اجماع اور تواتری کی بنیاد پر یہ قطعی حجت بن گئے ہیں۔ اسی کو امام شافعی نے اپنے الرسالہ میں ایک دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے تمام عوام نے اس کو عوام تک منتقل کیا ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے اس میں مستقل بالذات احکام بیان ہوئے ہیں، ان پر کوئی دوسری چیز نہ کوئی اضافہ کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تو بالکل محفوظ ہے، مسلمانوں کے اجماع سے ان کو حاصل کر لیا جائے گا۔ اجماع کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کسی فقیہ سے پوچھئے وہ بھی بتائے گا، محدث سے پوچھئے وہ بھی وہی بات بتائے گا، مورخ سے پوچھئے وہ بھی وہی بات بتائے گا، عام مسلمان بھی اس پر اسی طریقے سے عمل کر رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے دین کا وہ حصہ ہے جس میں کوئی ادنا درجے کا اختلاف بھی موجود نہیں۔ آپ جو کتاب اٹھائیں گے، جو چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی، ہر جگہ ایک ہی بات بیان ہوگی۔ ایک دوسرا حصہ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق تفہیم و تبیین سے ہے، یعنی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، کسی چیز پر عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ حصہ وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں اخبار احاد یا احادیث سے نقل ہوتا ہے۔ یہ حصہ کوئی اضافہ نہیں کرتا، کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن بہت بڑی حکمت ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس کو علم کے زاویے سے دیکھنا چاہیے اور علم ہی کی حیثیت سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ان اختلافات کو انسان کا حسن سمجھیے، اس لیے کہ اصل دین محفوظ ہے۔ اب میں ذرا فہرست بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ توحید کے معاملے میں کیا قرآن واضح نہیں ہے؟ رسالت کے بارے میں کیا قرآن مجید نے کوئی ابہام چھوڑا ہے؟ آخرت کے پر ایمان کی منادی کر دی ہے قرآن مجید نے۔ یہ ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر ہمیں خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ کوئی ابہام اس کے قرآن نے اتنا دہرا دیا ہے اس مضمون کو کہ ہزار پہلوؤں سے بیان کر دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
رسوم و آداب کی چیزیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طریقے سے تطہیر بدن کی چیزیں بالکل متفق علیہ طور پر موجود ہیں۔ یہ اس طرح کے جو واقعات یا اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بہت اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو اسے معاشرے کے اندر آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو بالکل باٹا کے جوتوں کی صورت دے دی تو جائے سر اس کہ میں وہ ایک ہی سانچے سے ڈلتے ہوئے نکلے؟ وہ اختلاف کریں گے، ان کے زاویہ نظر میں فرق ہوگا، وہ چیزوں کو بیان کرنے میں بھی فرق کر دیں گے، اور اسی سے در حقیقت علم بڑھتا ہے اور ایک دنیا کے اندر رنگا رنگی رہتی ہے۔ اس کو اس جگہ رکھیے۔ دین میں مجھے بتائیے، دین کے جو بنیادی احکام ہیں جن کے اوپر پورا دین کھڑا ہے، ایمان کی چیزیں اور عمل کی چیزیں، ان میں سے کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہو؟ تب بعد میں جو یہ فن ترقی کرتا گیا تو زمانہ آگے بڑھتا گیا اور احادیث کی تعداد میں ایکسپوننشلی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ہم صاحب وہ جو بنو امیہ اور بنو عباس اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین اقتدار کی جو سیاسی کشمکش تھی، کیا اس نے بھی ضعیف احادیث کے پھیلاؤ میں کوئی کردار ادا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑی فطری چیز ہے کہ کوئی ایک محقق جب ابتدا میں کچھ چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کے پاس کم مواد ہوگا۔ جیسے جیسے محققین آگے بڑھیں گے، مختلف لوگوں سے ملیں گے تو ان تک زیادہ باتیں پہنچیں گی۔ پھر یہ بات بھی بالکل درست ہے، میں اس کی طرف پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ جیسے ہی یہ تدوین کا کام شروع ہوا تو وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے، ان کو سوسائٹی میں ایک بڑا مقام حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی بڑی عزت کی چیز تھی۔ یہ کوئی آدمی کہتا ہے میرے پاس حضور کی ایک بات ہے، میں نے حضور کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام تھے۔ ان کے بعد جو لوگ آئے اور جو صحابہ کرام سے آگے روایت کر رہے تھے، ان کو بھی بڑی عزت کا مقام حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب علمی مباحث پیدا ہونا شروع ہوئے تو اس میں بعض لوگوں نے حضور کی باتوں سے استدلال کرنا شروع کیا۔ اس استدلال کی بڑی اہمیت تھی۔ میں ایک بات اپنے علم، اپنی عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ایک دوسرا آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے تو حضور سے یہ بات سنی ہے یا حضور کی سنی ہوئی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، تو اس کی بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر لوگوں نے پھر حدیثیں گھڑنا بھی شروع کی اور بڑے پیمانے پر یہ کام بھی ہوا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں باتیں ایسی تھیں جو لوگوں نے گھڑیں اور گھڑ کے بیان کر دی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک صاحب تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی بعض روایتیں گھڑنا شروع کر دیں کہ آپ قرآن کی فلاں سورہ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو یہ اجر ملے گا، فلاں سورہ پڑھیں گے تو یہ اجر ملے گا۔ محدثین نے ان کو ڈھونڈ نکالا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو انہوں نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کی طرف زیادہ التفات نہیں ہے، لوگ حدیث زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے قرآن کے فضائل کی روایتیں گھڑنا غلامی شروع صاحب، کر دی۔ کس طرح ایک حدیث کے مستند یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جس طرح ضرورت ایجاد کو پیدا کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی کہ وہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تاریخی ریکارڈ سامنے آ رہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک۔ اس سے علم الرجال، رجال کا علم وجود میں آیا۔ ہمارے ہاں یہ جو علم الرجال ہے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اویس صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان قوم اپنے جن علوم پر فخر کر سکتی ہے ان میں سے یہ علم، اپنے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کہنے والوں کے حالات کو مرتب کرنا، اس کی تنقیح کرنا، جس سطح پر لوگ گئے ہیں اور جس درجے میں انہوں نے تحقیق کی ہے، انسانی عقل بالکل حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے وہ کیا چیزیں دیکھتے تھے۔ لاکھوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی، ان میں سے ایک ایک شخص کے انہوں نے حالات مرتب کرنے شروع کیے۔ یہ آدمی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ پیدا کس زمانے میں ہوا ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ اس شہر میں گیا یا نہیں گیا، اس کی سیرت کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا، یہ حافظہ کیسا رکھتا تھا، اس کا فہم کیسا تھا، یہ سمجھنے کی کیا صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ اتنا عظیم الشان ریکارڈ ہے کہ اگر لوگوں کو کبھی توفیق ہو، اب تو لوگ چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اور علم رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو واقعتاً عقل بالکل متحیر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی پوری علمی تاریخ میں آپ کو کسی دور میں کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ملے گا۔ اتنا غیر معمولی علم وجود میں آیا۔ پھر اس کے اصول انہوں نے قائم کیے کہ ہم کسی روایت کو جب حضور کی طرف نسبت دی جائے گی تو انہوں نے کہا ہم کیسے دیکھیں گے، اس کے اصول بنائے گئے۔ وہ اصول جو ہیں، ان اصولوں کا میں نے کم و بیش 17-18 سال تک تنقیدی مطالعہ کیا، یعنی اس خواہش کے ساتھ مطالعہ کیا کہ اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو دریافت کرنی چاہیے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میں نے یہ لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں، کہ کسی ایک جگہ کے اوپر بھی آپ انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ ان اصولوں میں کوئی خامی ہے۔ یعنی تن کا برابر نہ اس سے زائد بات کہی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی کم بات کہی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے محدثین کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جتنی داد آپ اس کو دیں کم ہے۔ وہ اصول کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ بیان کرنے والے کی سیرت اور اس کا کردار کیا ہے، ایک بات۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والے کا حافظہ اور فہم کیسا ہے، اس کو وہ اتقان سے تعبیر کرتے ہیں، حفظ سے تعبیر کرتے ہیں، پہلی چیز کو اس کے عدل سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیسری چیز یہ دیکھیں گے کہ اس میں اتصال ہے یا نہیں، یعنی ملاقات، زمانہ، یہ چیزیں جو ہیں ان کو پھر وہ موضوع بحث بناتے ہیں۔
ان چیزوں کو موضوع بحث بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو بیان کرنے والے تھے، جس کو وہ سند کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، اس کی ہم نے تحقیق کر لی ہے۔ پھر وہ ٹیکسٹ کو، متن کو دیکھتے ہیں، اور متن کو دیکھنے کے بارے میں انہوں نے جو اصول بنایا وہ یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس متن میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس متن میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، پھر اس کسوٹی پر اس کو پرکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کسی روایت کو درج کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک اب صحت کے معیار پر پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خامی ہوتی ہے اس کے اندر تو اس خامی کی بھی نہایت دیانتداری کے ساتھ نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، آپ حیران ہوں گے، اور یہ کوئی خدا کا عجیب معجزہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، جو علم رجال کے ماہرین ہیں، یہ پوری کی پوری مسلمان امت ان کے کیریکٹر کے بارے میں اتنی مطمئن ہوئی ہے کہ کوئی ان پر انگلی اٹھا کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے تھے، یہ کسی کے اوپر کوئی ایسے ہی تبصرہ نہیں کر دیتے تھے۔ یہ وہ عظیم الشان کام ہے جو ہوا، اور اس کی بنیاد پر پرکھنے کا کام جاری ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ امام بخاری نے اپنے طریقے پہ پرکھا، امام مسلم نے اپنے طریقے پہ پرکھا۔ یعنی محدثین میں ایک اصولی اتفاق تو ہوتا ہے، لیکن مزاج، طبیعت اور بعض اصولوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا امام بخاری کو اس بات پر اصرار تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے بات بیان کر رہا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ زمانہ ایک ہو، بلکہ ملاقات کا ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے محدثین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا اصرار کرنا ٹھیک نہیں۔ تو ایسی بعض چیزیں ہیں سٹل نوعیت کی جن میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، ورنہ بحثیت مجموعی یہ نہایت اعلیٰ معیار ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ بتائیے اس معیار میں کیا اضافہ کیا مولانا صاحب، ایک عرصے تک جو علم حدیث ہے علماء کی ڈومین رہا ہے، اب جب پرنٹنگ کے فروغ کے بعد احادیث کی کتب عام مسلمانوں تک پہنچتی ہیں تو بہت سارے مسلمان بہت ساری احادیث کو پڑھ کر، کیونکہ وہ انہیں سیاق و سباق میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر مختلف مکاتب فکر ان کی مختلف توجیحات کرتے ہیں، جس سے انتشار میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو کم صاحب، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ اس مسئلے کا حل مسلمانوں کی ایجوکیشن ہے۔ دیکھیے، یہ سارے مسئلے جہالت سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حفظان صحت کے کچھ اصول ہیں جو ہر شخص کو بتائے جانے چاہیے تاکہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں غلطیاں نہ کریں، تو اسی طرح سے اگر وہ کسی دین کو مانتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بنیادی علم انہیں دینا چاہیے۔ بنیادی علم جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہے کہ آپ کسی علم کے محقق ہیں تو وہ تو ساری زندگی لگانا پڑتی ہے، اس کے بعد بھی اس علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن ایک عام کامن مین کی حیثیت، جیسے کہ ایک کامن مین کو اتنی سائنس پتہ ہونی چاہیے، ایک کامن مین کو اتنی طب معلوم ہونی چاہیے، تو ایک کامن مین کو جتنا علم دین کا ہونا چاہیے وہ 1 سال کی جدوجہد سے آدمی حاصل کر لیتا ہے، کم و بیش۔ میں نے 12 اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عالم کی بات نہیں کرتا۔ عالم اور محقق تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 40 سال کے بعد کہیں جا کے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس نے کچھ سیکھنا شروع کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک عام آدمی سیکھ لیتا ہے۔ عام آدمی کی حیثیت سے وہ قرآن بھی پڑھے گا، وہ حدیث بھی پڑھے گا، وہ سنت کو بھی دیکھے گا۔ اس میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا علمی رویہ ہے جس کی تربیت کرنی چاہیے، کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی محقق بن بیٹھیں، آپ کسی صاحب علم سے رجوع کریں، آپ اپنی بات اس کے سامنے رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو طب کے معاملے میں ایک کتاب پڑھنے کو دے دی جائے، کتنی کتابیں ہیں جو بازار میں ملتی ہیں آپ کو طبی اصولوں کے بارے میں، آپ نے پڑھی، کوئی غلط رائے قائم کر لی، اس کے بعد آپ نے جا کے بچے کو دوا بھی کھلا دی اس کے مطابق۔ آج کل جو علم حدیث ہے مسلمانوں میں اتحاد کا باعث ہے یا انتشار کی وجہ ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ ہر علم اتحاد کا باعث بھی بن سکتا ہے اور ہر علم انتشار کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اصل میں آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا علم یہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کی تربیت کیسے کی ہے؟ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اصل بحران علم کا نہیں ہے، اصل بحران اخلاقی رویوں کا ہے۔ مذہبی لوگوں کے ہاں آپ یہ دیکھیں گے، وہ بہتان لگائیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، وہ دوسرے کی بات کو سمجھے بغیر اس کو آگے بیان کریں گے، وہ اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر کے دوسرے کے بارے میں رائے قائم کریں گے، وہ دیانتداری کے معمولی معیارات سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں جو ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ حدیث کتنی ہے اور اس کا کیا تعلق ہے قرآن میں کیا ہے؟ ہمیں اپنی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم کسی علم کی طرف ایٹیچیوڈ کیا اختیار کریں، یعنی ایٹیچیوڈز ٹورڈز نالج، یہ فیصلہ کرتا ہے اصل میں۔ تو آپ کا رویہ اگر یہ ہے کہ آپ ایک عاجز انسان کی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں میں ایک طالب علم ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بات یوں سمجھی ہے، میرے پاس اس کے یہ دلائل ہیں، آپ کی بات میں مجھے یہ غلطی محسوس ہو رہی ہے، تو کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ ہلدی کی ایک گانٹھ ملتی ہے اور ہم پنسار کی دکان کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے حدود علم سے واقف ہوں، ہم سب انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے، یا پھر تعصبات کام کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ اب ایک صحیح ترین روایت آپ کے سامنے آتی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، آپ اس کو کسی کے سامنے رکھتے ہیں، دوسرا آدمی کسی امام کی فقہ کو مان رہا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اس کو بہتر سمجھ لیا ہوگا۔ یہ جو ذہنیت ہے، یہ ذہنیت پھر کسی بات کے سننے کا
آپ کے اندر حوصلے نہیں پیدا ہونے دیں۔ صاحب اگر خدا نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو کیوں پھر اپنے محبوب کی احادیث کو لوگوں کی یادداشت اور ارادوں کے تغیرات کے مرہون منت چھوڑ دیا؟ یہ بات یہ ہے کہ کتاب کی حفاظت تو اس لیے ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ایک کسوٹی اور معیار لوگوں کے پاس رہے۔ اس کسوٹی اور معیار کے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ جو چیز بھی حضور کی طرف نسبت سے بیان کی جائے گی اس کسوٹی اور معیار پر پرکھ کر دیکھ لی جائے گی۔ تو یہ کام جو ہے یہ تو ہو گیا، دیکھیے بالواسطہ حفاظت ہو گئی، کیونکہ جب آپ کو ایک معیار دے دیا گیا، ایک آدمی نے آپ کے ہاتھ میں ایک کسوٹی پکڑا دی اور آپ کو دکان پہ بٹھا دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس پیتل لائے گا کوئی آدمی یا سونا لائے گا کوئی آدمی یا چاندی لائے گا کوئی آدمی، تو یہ کسوٹی بتا دے گی یہ کیا ہے۔ تو اب آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ساری چاندی اور سارا پیتل دنیا سے غائب کر دیا جائے، صرف سونا ہی رہ جائے؟ وہ رہے گا، آپ کے پاس کسوٹی موجود ہے، جب کوئی چیز آئے اس پر پرکھ کر دیکھ لیجئے۔ امام صاحب لیکن جو علم الرجال کے ماہرین تھے وہ بہرحال انسان تھے، انبیاء نہیں تھے، تو جو ان کے بیان کردہ اصول ہیں ان میں کیا ہم ہیومن ایرر کا چانس رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ میں نے تحقیق کی اس بات کی برسوں تک، کوئی ایسی غلطی میں تلاش کر لوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ غلطی کر نہیں سکتے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ، آپ کو بھی پورا حق ہے۔ میں تو 17-18 سال تک ان کے ایک ایک چیز کو پرکھنے کے بعد یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اصول کی حد تک ان کی بات انتہائی درست، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپلیکیشن ایک انسانی کام ہے اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن غامدی صاحب اب ہر مسلمان عالم اپنی تحقیق کے ذریعے اگر ایک مختلف نتیجے پر پہنچتا ہے اور وہ اسی چیز کی آگے ترویج بھی کرتا ہے تو اس طرح تو پھر فرقہ واریت میں مزید اضافہ ہوگا۔ نہیں، اس میں کیا قیامت آ جائے گی؟ فرقہ واریت تو اصل میں رویے کا نام ہے، یعنی فرقہ واریت سے کوئی اسلام کے اتحاد متاثر نہیں ہوگا؟ بہت ہوتا ہے، لیکن فرقہ واریت کا علماء کے اختلاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ علماء کے اختلاف تو ہر جگہ ہوتے ہیں، سائنس کی دنیا میں نہیں ہوتے۔ سائنس کی دنیا میں اختلافات سے سائنس کے رسائل بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ طب میں اختلاف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا ہمیں کھلائی جاتی ہے، ہم کوئی 10-20 سال وہ دوا کھاتے رہتے ہیں، یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ نئی تحقیق سے معلوم ہے کہ اس میں تو یہ خرابی تھی۔ اب دیکھیے کہ انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو کافر قرار دینے کا رویہ بالکل غلط ہے۔ یہ رویے کی غلطی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلے کرے۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق خدا نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اصل میں ہمارا ایٹیچیوڈ ہے جو خرابی کا باعث بنتا ہے۔ میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی آج سے 50 سال پہلے کی سائنسی تحقیق کی کوئی کتاب اٹھائے اور اس کتاب کے بارے میں یہ خیال پیدا کر لے کہ جو کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے وہ حتمی ہے اور مجھے ساری دنیا سے ڈنڈے کے زور پر یہ منوانا ہے، تو یہ ذہنیت کا مسئلہ ہے یا کتاب کا قصور ہے؟ تو اصل میں ہمارے ہاں ذہنیت کیا ہے؟ ہماری ذہنیت اصل میں علم اور تحقیق کی ذہنیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے اس کی تربیت نہیں دیتے، ہماری یونیورسٹیاں اس کی تربیت نہیں دیتی، ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر تنقیدی ذہن پیدا ہونا چاہیے۔ تنقیدی ذہن تنقیص کا ذہن نہیں ہوتا۔ تنقیدی ذہن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے اگر وہ انسانی کاوش ہے، خواہ وہ فن حدیث ہے، خواہ وہ فقہ ہے، خواہ وہ علم کلام ہے، خواہ وہ تصوف ہے، خواہ وہ فلسفہ ہے، خواہ وہ سائنس ہے، جو بھی انسانی کام ہے آپ اس کو تحقیق کر کے دیکھیں گے اور تنقید کی نظر سے اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر تنقید کی نظر سے جائزہ لے کر آپ نے ایک رائے قائم کی ہے، اپنی رائے کو بہت ہمبل جگہ پر کھڑے ہو کے پیش کریں، متواضع جگہ پر کھڑے ہو کے یہ کہہ کے پیش کریں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، مجھ پر الہام نہیں ہوتا، مجھ پر وحی نہیں آتی، میں ایک انسان ہوں، میں نے یہ بات سمجھی ہے، میری دلیل یہ ہے، آپ اس پہ غور کر لیجئے۔ آپ یہاں کھڑے ہوں، مجھے بتائیے فرقہ بندی کیسے پیدا ہو سکتی؟ صحیح، آپ پوچھیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا محدثین نے جو حدیث کے نقل میں اور اس کی روایت میں اصول وضع فرمائے ہیں وہ اصول ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہیں۔ محدثین نے جن روایتوں کو اپنی کتابوں میں درج فرما دیا ہے اپنے ان اصولوں کے مطابق، اور اصول اپنی جگہ پہ جامع اور مکمل تھے، کیا اب ہم ان اصولوں سے اختلاف کرتے ہوئے بعض روایات کو جو ان کی کتب میں جگہ پا گئی ہیں، کیا ہم ان پہ تنقید کرتے ہوئے یا ان کی تحقیق کرتے ہوئے ان کو خلاف کتاب و سنت قرار دے سکتے ہیں؟ محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں ان کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اصول تو ہر لحاظ سے مکمل اصول ہیں، لیکن ان اصولوں کو اپلائی کون کرے گا؟ انسان کرے گا نا۔ جب انسان کرے گا اپلائی تو اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے امام مسلم سے اختلاف کیا، امام مسلم نے امام ابو داؤد سے اختلاف کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک محدث قبول کرتا ہے دوسرا رد کرتا ہے۔ امام بخاری کی روایتوں کے اوپر بہت سی تنقیدیں کی گئیں۔ موجودہ زمانے میں جو ہمارے ہاں بہت بڑے محدث پیدا ہوئے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ساری سیاہ کے اوپر نظر ڈالی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اب ان کی جو تصنیف کردہ کتابیں ہیں ان میں آپ کو ملے گا صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح النسائی، ضعیف النسائی۔ محدثین کے اصول بالکل مکمل ہیں، لیکن ان کو اپلائی کرنے کا کام، ان کے اطلاق کرنے کا کام، یہ نہ کبھی پہلے رکا ہے، نہ اب رکے گا، نہ قیامت تک اس کو روکا جا سکتا ہے۔
یہ تنقید ہوتی رہے گی، لیکن انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ ان اصولوں میں اگر کوئی آدمی کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، وہ اصول بھی انسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں، ضرور کرے۔ میں نے تو اپنا تاثر بیان کر دیا کہ میں نے ان کو تنقیدی نگاہ سے پرکھا ہے، برسوں دیکھا ہے، اور اس کے بعد اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ نہ ان میں ایک تنکے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کمی جہاں کی تک جا یہ بات ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے ایک کام کیا ہے، اگر وہ امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو صحیح ابن میری پوری کی پوری بات کو اپنے لفظوں میں دہرا دیا۔ نہیں اگر میں یہ علامہ بات ناصر الدین البانی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ بھی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں اور ان سے اگر نہیں آپ نہیں کوئی نہیں، بات میں یہ کہتے ہیں بات تو ان کر سے ہم بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر علامہ ناصر الدین البانی ہمارے محدثین کے اصول ہے مطلب تحقیق سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ہمیں علامہ ناصر الدین سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ علامہ میں ناصر الدین صرف البانی نے، میری گزارش سن لیجیے، انہوں نے کسی محدثین کے اصول سے اختلاف نہیں کیا، ان اصولوں کو اپلائی کرنے میں اختلاف بالکل کیا۔ ٹھیک بات ہے، میں یہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیے، اصول ایک الگ چیز ہے، کسی اصول کو کسی روایت پر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں انسانی فہم اختلاف کر سکتا ہے۔ یہی اختلاف اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بھی آپ کو بتایا کہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بڑے پرفیکٹ ہے، اور میرے خیال میں ان میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کو اپلائی کرنے کا کام ایک انسانی کام ہے۔ اگر ہم کسی روایت پہ ذوف کا حکم لگاتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ محدثین اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے، اور بخاری میں ہے یا مسلم میں روایت آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ محدثین کے فہم میں جو ہے نا وہ کمی رہ گئی ہے، تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت ایک پورے 1000 سال تک ایک حدیث کو دین کے طور پر لیتی رہی ہے، لیکن آج کا ایک نیا محقق اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ دین نہیں ہے، یا محدثین نے ایک چیز کو دین کے طور پر امت میں نقل نہیں کیا، اور آج ہم اپنے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنی عقل اور فکر کو استعمال کرتے ہوئے اسے دین کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، تو کیا امت 1000 سال کا عرصہ غیر دین کو دین سمجھتی رہی ہے؟ سوال یہ ہے صرف۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے میری بات سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اصول ایک چیز ہے، ان اصولوں کا جب اطلاق کیا جائے گا تو علامہ ناصر الدین البانی نے کوئی نئے اصول نہیں دریافت کیے، لیکن ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن کو مثلا ترمذی حسن قرار دیتے ہیں اور علامہ ناصر الدین البانی ضعیف کہتے ہیں، ایسی روایتیں جن کو ترمذی ضعیف قرار دیتے ہیں اور ناصر الدین البانی ان کو صحیح یا حسن قرار دیتے ہیں۔ اصولوں کو اپلائی کر کے ایک روایت کو ایک محدث صحیح کہتا ہے، دوسرا اس کو ضعیف قرار دے دیتا ہے، ایک اس کو موضوع قرار دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے موضوع تک نہ جائیے، اس میں ضعف ہے۔ اس کی مثالیں خود امام ترمذی کے ہاں موجود ہیں، ابو داؤد کے ہاں موجود ہیں، نسائی کے ہاں موجود ہیں، اس کی مثالیں بخاری کے ہاں موجود ہیں، مسلم کے ہاں موجود ہیں۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج بھی آپ علمی رسائل کا مطالعہ کریں، دنیا بھر میں لوگ باقاعدہ تحقیق کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، علماء رجال کی تحقیقات بیان کرتے ہیں، اور پھر کہیں بخاری سے اختلاف کرتے ہیں، کہیں مسلم سے اختلاف کرتے ہیں، کہیں ابو داؤد سے اختلاف کرتے ہیں، اور کہیں بہت سی روایات کے بارے میں جو پہلے رائے قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک دوسری رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ تو علم کی دنیا کا ایک مسلمہ ہے، اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کو بہت وسعت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام بخاری کی روایتوں کے اوپر دارقطنی کی تنقیدات کیا ہے، ذرا ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کیا تنقیدات ہیں، وہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس وقت فتح الباری جو ہے اس کے آخر میں باقاعدہ لگا دیا جاتا ہے اس کو، اور اس میں کیا کیا انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اصول قائم کیے گئے، ان اصولوں کے اطلاق میں یہاں مجھے اختلاف ہے، ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک زندہ انسانی کام ہے، اس انسانی کام کو خدائی کام نہ بنائیے۔ انسان غلطی کرتے ہیں اور دوسرے اس کی تصحیح کرتے رہتے ہیں، ورنہ تو محدثین اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امام مالک نے ایک کام کر دیا، بس کافی تھی، اس کے بعد کسی دوسرے آدمی کو حرف بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کے اوپر۔ سر سوال یہ ہے کہ حدیث کو مرتب کرنے کے اصول مرتب کیے گئے، پھر اس کی اپلیکیشن کی کمپلیکیشنز علیحدہ ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قرآن مجید کو قلم بند کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ حدیث کو بھی قلم بند کروا دیتے تو کیا اس سے امت کا اتحاد مجروح نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت کیا ہے، مستند کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اس کا تعین کرنے کے بجائے ہم اس پر عمل کرتے، اور کیا یہ اس سے ہم زیادہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے تھے اور بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتے؟ یہ حضور نے جو دین ہمیں دیا ہے، مستقل بذات احکام دیے ہیں، وہ سب کے سب قرآن میں ہے اور سنت میں ہے، وہ دے دیے آپ نے۔ اس کے بعد کیا کوئی انسان دنیا کے اندر یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو بولے آدمی سے کہہ ذرا لکھ لو، جو کرے ایک شخص کو بلائے اور کہے کہ ذرا اس کو تحریر کر لو؟ یہ تو اتنا مصنوعی کام ہوتا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی شخصیت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ غیر معمولی تاریخی ریکارڈ ہے جو ایسے ہی مرتب ہونا تھا۔ اس سے ہمارے دین کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ صرف خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، یعنی ہم قرآن کی جگہ حدیث کو دے دیتے ہیں، حدیث کی جگہ قرآن کو دے دیتے ہیں،
جب ہم کسی صاحب علم کے کیے ہوئے کام کے بارے میں ایسے متعصب ہو جاتے ہیں کہ اس پر ادنا درجے کی تنقید گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو یا کسی دوسرے پیغمبر کی شخصیت، دیکھنے والے ہی اس کو بیان کریں گے۔ دین دینے کا کام آپ نے کیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بغیر نزاع کے ہم تک پہنچا ہے، اس کی ایک ایک چیز بالکل محفوظ ہے، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کے سوانے ہیں، حضور گھر میں کیا کرتے تھے، حضور نے کسی موقع پر کیا فیصلہ کیا، کسی آدمی نے آ کے کوئی بات پوچھی تو آپ نے کیا بات کہی، بڑی دل نواز باتیں ہیں جن میں بیان ہوئی ہیں، یہ لکھوائی جاتی ہیں تو ان کا سارا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑا دل نواز واقعہ سناتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے لیے چادریں آئیں اور وہ آپ تقسیم کر رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی، آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی مکتوم، وہ کہیں سے آئے اور انہوں نے آ کے بڑی ناراضی کے انداز میں کہا کہ چادر مجھ کو تو نہیں ملی، تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی۔ اب یہ جو ایک دل نواز واقعہ ہے، پیغمبر کی محبت ہے، شفقت ہے، اس کو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر ساتھ رکھ دیا جاتا اور وہ لکھتا رہتا؟ یہ ساری باتیں اصل میں شخصیت کا حسن منتقل کرتی ہیں۔ کسی وقت کوئی گھر میں بات ہوئی ہے، کسی وقت کسی شخص کے ساتھ کوئی لطیف جملہ آپ نے بول دیا ہے، ان کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ دو باتوں کو الگ کیجئے، اللہ کی کتاب آپ بالکل محفوظ شکل میں آپ کو دے گئے، کوئی نزاع نہیں ہے، سنت پوری کی پوری محفوظ شکل میں آپ تک پہنچ گئی، کوئی نزاع نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی تفہیم و تبیین ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے، آپ کی سیرت و سوانے ہے، اس کی ہزاروں جہتیں ہیں۔ شکر کیجئے کہ ان لوگوں نے بیان کر دی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھائیے، ان سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ خرابی اصل میں ہمارے ایٹیچیوڈ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے۔ آپ نے کہا کہ سنت کا محفوظ ریکارڈ ہمارے پاس پہنچ گیا، سنت کا ایک تو ریکارڈ کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ، یہ میرا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی اہم تھا کہ امت نے بعد میں جا کر اس میں فرقے پیدا ہونے ہیں صرف اس بات پر، حدیث پہ، تو کیوں نہیں کہ اس کو اتنے ہی اہم طریقے سے جس طرح قرآن مجید کو قلم بند کیا گیا، حدیث کو بھی قلم بند کیا جاتا، تاکہ 150 سال بعد یا اس کے بعد یہ کام نہ ہوتے، اسی وقت ہو جاتے اور ایک ڈاکیومنٹڈ فارم میں ہمارے پاس سارا کا سارا اسلام آ جاتا۔ دو باتوں کو الگ الگ کیجئے، یعنی جہاں تک دین کا تعلق ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ پورا کا پورا محفوظ ہے۔ فرقے پیدا ہونے کا کام تو قرآن مجید بھی نہیں روک سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں اختلاف کریں گے اور وہاں سے فرقہ بندی پیدا ہو جائے گی۔ اصل میں فرقہ بندی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرقہ بندی اختلاف کرنے سے نہیں ہوتی۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھایا، اب حدیث کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے۔ آپ نے قرآن کی وہی آیت سمجھی اور آپ کا فہم مجھ سے مختلف ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں جی میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ بات یوں ہے، میں آپ کی دلیل میں یہ خامی پاتا ہوں اور آپ کا حق مانتا ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی، کوئی فرقہ بندی پیدا نہیں ہوگی، علم آگے بڑھے گا، میں آپ سے استفادہ کروں گا، آپ مجھ سے استفادہ کریں گے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے فہم کو حتمی قرار دے دوں، میں یہ کہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ مجھ پر الہام ہوا ہے، میں آپ کی بات سننے سے انکار کر دوں، آپ پر فتویٰ لگانا شروع کر دوں، اور پھر کوشش کروں کہ آپ کی بات کو غلط سے غلط معنی پہنا کے اپنے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ جمع کر لوں کہ جو متشددانہ رویے اختیار کریں، تو فرقہ بندی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ فرقہ بندی کا تعلق رویوں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں لکھوا دیتے، یہ ممکن کیسے ہے؟ دیکھیے میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، ایک صاحب نے مجھے چائے آفر کی ہے، گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی زندگی ہوتی کہ یہ ساری چیزیں لکھوانے کا کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے؟ یہ میرے بعد ہی ہوگا کہ کسی آدمی کو اگر یہ پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو وہ کہے گا جی میرے پاس وہ آئے تھے یہاں پہ، میں نے چائے پلائی تھی، میں نے گفتگو کی تھی، میں نے بات کی تھی۔ ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہمیشہ منتقل ہوتی ہیں۔ حضور ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں وہ اجماع اور تواتر سے، آپ نے پوچھا نا اس کا ریکارڈ کہاں ہے سنت کا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ اس کو ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں بیان کیا ہے کہ دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے لیے قطع عذر کی حد تک قطعی ہے، جس کی بنیاد پر کفر و ایمان کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کیسے ملا ہے؟ نقل الکافہ عن الکافہ، یعنی مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو پایا اور اسی طرح نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ حضور کا علم و عمل ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں نے آپ سے عرض کیا، مستقل بذات کوئی دینی حکم نہیں ہوتا، اس میں تفہیم و تبیین ہوتی ہے، اس کے اندر حضور کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے آپ کا، اس میں آپ کی سیرت و سوانے ہوتی ہے۔ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ اگر ایسے نہ ہوتا تو ہم بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتے، اس لیے کہ بڑی مصنوعی سی صورت پیدا ہوتی کہ جو لفظ منہ سے نکالا جائے، یعنی مجھے آپ اس کا پابند کر دیں کہ میں جو لفظ منہ سے نکالوں، بیوی کوئی بات کرے، اگر کوئی لفظ منہ سے نکالوں، بچے سے کوئی بات کروں، فوراً ایک آدمی کو بلاؤ اور کہاں کہ آج رائے کرم اس کو لکھ لیجیے، تو آپ سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آئے گی؟ اس کو فطری طور پر ایسے ہی ہونا تھا۔